الله عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں یا اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو اللہ رب العزت نے وہ شرف اور مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی جتنا مرضی مجاہدہ اور عبادت کر لے تو ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کو اپنی محبت کی علامت قرار دیا اور ان سے بغض کو اپنے سے بغض قرار دیا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ان کو اللہ پکڑے۔ جو میں نے آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، پکی بات ہے جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا، ذلت پر مشتمل عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جس نے صحابہ سے بغض رکھا ہو یا اہل بیت سے بغض رکھا ہو، اللہ نے دنیا میں ان پہ پکڑ فرمائی اور دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی، اور آخرت میں تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے ہی۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں حضرات صحابہ اور اہل بیت، ان سے محبت یہ ایمان کا جزء ہے، اور ان میں سے کسی ایک کی آڑ لے کر دوسرے پر تنقید کرنا یہ ایمان کے جانے کا باعث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اور حضرات صحابہ اور اہل بیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ محبت و مودت رکھی تھی، ایسے واقعات ہیں کہ آدمی سن کے حیران رہ جاتا ہے۔ جہاں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دل میں اہل بیت کی محبت کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے کہ آپ کا اسلام لانا مجھے اپنے والد کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ آپ کے اسلام لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے حسن سلوک وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ بچپن میں تھے، چھوٹی عمر کے تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ادب و احترام ایسے کیا کرتے تھے جیسے کسی بڑے کا کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی اور صحابہ کے وظائف مقرر کیے تو سب سے زیادہ سالانہ وظیفہ جو تھا وہ اصحاب بدر کا مقرر کیا۔ تو جتنا وظیفہ اصحاب بدر کا مقرر کیا اتنا ہی حضرت حسن اور حضرت حسین کا مقرر کیا۔ حالانکہ یہ حضرات بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، صرف ان کی عظمت کے پیش نظر۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف تھے کسی کام میں، حضرت عبداللہ بن عمر ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے پیغام بھیجا۔ عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، تو ان کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے ملاقات کی اجازت چاہی تھی، مجھے نہیں ملی،
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی بغیر پیغام بھیجے واپس جا رہے تھے، تو کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بتا دیا کہ ایسے حضرت حسین آئے تھے، وہ واپس جا رہے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی دوڑایا کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ تشریف لائے تو خوب عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، تو گزارش کی کہ آپ واپس کیوں جا رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ آپ مصروف تھے، عبداللہ بن عمر کو ملنے کی اجازت نہیں ملی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے بھی نہیں ملے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، آپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے عبداللہ بن عمر کو وہ چیز حاصل نہیں، آپ جب چاہیں آئیں، میں آپ کے لیے فارغ۔ اور ادھر جہاں ان حضرات کی طرف سے عظمت کا اور اس قدر خیال تھا، اسی طریقے سے ان کی طرف سے بھی ایسے ہی تھا کہ انہوں نے اپنی اولادوں کے نام ابو بکر و عمر و عثمان کے نام پہ رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں بھی ابو بکر و عمر عثمان نام ملتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حضرت حسن کی اولادوں میں بھی یہ نام ملتے ہیں۔ تو جب کسی کی عظمت دل میں ہوتی ہے تبھی تو انسان اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے۔ تو یہ اہل باطل نے اہل اسلام کو ان سے بدظن کرنے کے لیے، ان کے متعلق شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے ایسا واقعات گھڑے، ایسی باتیں گھڑیں جن سے یہ نمایاں ہو کہ ان کے دلوں میں شاید کوئی دوری تھی۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو آپس میں اختلافات ہوئے وہ بھی امت کے لیے سبق تھا، امت کے لیے اس میں دین کی تکمیل کا کے ذریعہ تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے دین مکمل کرنا تھا۔ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق تھیں وہ امور تو یعنی جن سے حضور کی شان پر کوئی حرف نہیں آتا تھا، وہ امور حضور سے سرزد کروائے ان کے احکامات بتانے کے لیے۔ اب جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھول گئے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 رکعتیں پڑھی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھولے تو اس کا حکم آ گیا کہ اگر ایسے نماز میں آدمی بھول جائے تو سجدہ سہو کیا جائے، اس سے جو ہے تلافی ہو جاتی۔ اور جو چیزیں نبوت کے شان کے لائق نہیں تھیں ان کے لیے پھر صحابہ کا انتخاب ہوا، چنانچہ صحابہ سے چوری بھی کروائی گئی، صحابہ سے زنا بھی کروایا گیا، اور پھر جن سے یہ گناہ سرزد ہوا وہ اس وقت تک ان کو چین نہیں آیا جب تک کہ آ کر حضور سے بار بار یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیجیے، اس کی سزا جو ہے وہ اپنے اوپر جاری نہیں کروائی۔ تو اسی طریقے سے صحاب آپس میں اگر مسلمانوں کا اختلاف ہو جائے تو پھر اس وقت معاملات کیسے کرنے ہیں، تو اس کے لیے پھر صحابہ میں بھی آپس میں اختلافات ہوئے کہ کچھ باطل لوگوں کی سازشوں کی بنا پر آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور ان کی جنگ تک کی نوبت بھی پہنچی، لیکن جنگ کے باوجود ایک دوسرے کا ادب و احترام اور ایک دوسرے کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ تھا۔ جن دنوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جنگ تھی، ان دنوں عیسائیوں کے بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، کہنے لگا کہ اگر میری ضرورت ہو تو میں آپ کی مدد کے لیے آؤں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو جواب دیا اس میں فرمایا، وہ رومی کتے، اگر تو نے حضرت علی کی جانب آنکھ بھی اٹھائی تو سب سے پہلے حضرت علی کے دفاع میں لڑنے والا میں ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت یہ ایمان کا جزو ہے، اور اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے۔ اہل بیت کو تو دوہرا شرف حاصل ہے، حضور کی صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے اور حضور کے گھرانے میں سے ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے متعلق فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جیسے نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں جو اس کشتی میں سوار ہوا وہی بچا، ایسے ہی جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ اور یہ اہل بیت سے محبت صرف اس وجہ سے نہیں کہ حضور کے خاندان، بلکہ ان میں اللہ رب العزت نے حضور کی صفات کا بھی پرتو ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حضرات حسنین کریمین کے متعلق آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے مشابہ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوپر والا حصہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر والے حصے کی طرح تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پنڈلیاں، ٹانگیں، پاؤں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے۔
اسی طریقے سے حضور کے اخلاق، حضور کی عادات وہ ان میں رچ بس گئی تھی۔ حضور کو اگرچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمانہ بہت تھوڑا پایا کہ جب حضور کا انتقال ہوا ان کی عمر 6-7 سال تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا حسین، مجھے حسین سے محبت۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حسن و حسین کو چوم رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت رکھے تو بھی ان سے محبت رکھ۔ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لائے تو پاؤں پہ مٹی پڑی ہوئی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ عمر میں بڑے تھے، صحابہ میں بڑا مقام تھا، تو اپنے سر سے پگڑی اتار کر ان کے پاؤں صاف کرنے لگے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے روکا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ آپ کو اپنی گردنوں پہ اٹھائے تھے۔ فرماتے کہ جب سے میں نے حضور کو ان سے محبت کرتے دیکھا اس وقت سے مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ اور خود حضور نے ان کے متعلق فرمایا کہ جس نے ان سے صلح کی اس کی مجھ سے صلح ہے، اور جس نے ان سے جنگ کی اس کی مجھ سے جنگ ہے۔ اور ایک دفعہ فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ذوق عبادت بھی بہت دیا تھا۔ ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ دن رات میں 1000 رکعت تک پڑھ لیا کرتے تھے نوافل، اتنا نماز کا اتنا شوق تھا، اور 25 حج جو ہیں وہ پیدل کیے۔ اور اس کے علاوہ تلاوت کا ذوق اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذوق بہت زیادہ تھا۔ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو فقیر نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو نماز مختصر کی، اپنے خادم سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ وہ کہنے لگے جی آپ نے گھر کے اخراجات کے لیے جو 200 درہم رکھوائے تھے وہی ہیں۔ تو فرمانے لگے یہی اٹھا کے ان کو دے دو۔ 200 درہم اچھی بڑی رقم تھی، تو وہ ان کو دے دی۔ اور ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ فقراء نیچے بیٹھے روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے، تو انہوں نے ان کو دعوت دی کہ حضرت تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ فوراً نیچے اترے اور بیٹھ کر ان کے ساتھ اور خشک ٹکڑے جو ہیں وہ ساتھ کھائے۔ پھر ان سے فرمانے لگے کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم میری دعوت قبول کرو۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، تو ان کو اپنے گھر لے گئے اور گھر جا کر ان کو خوب اعزاز و اکرام کی۔ اور خوف خدا کا یہ حال تھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیت اللہ میں رات کے وقت گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص سجدے میں سر رکھ کر بلبلا کر رو رہا اور کہہ رہا کہ پتہ نہیں ان آنکھوں نے جنت کو دیکھنا ہے یا جہنم کو دیکھنا ہے، پتہ نہیں اس زبان سے جنت کی نعمتیں کھانی ہیں یا جہنم کے کڑوے پھل ان کا مقدر ہے۔ کہنے لگے مجھے اس پہ بڑا ترس آیا کہ پتہ نہیں کتنا گناہ گار آدمی ہے۔ میں انتظار میں کھڑا رہا کہ جب یہ فارغ ہو تو اس کو میں کچھ حوصلہ دوں۔ کہنے لگے جب وہ اس نے سجدے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا تو وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا ہے اور آپ اتنا اللہ کے آگے رو رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ حسن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا اے فاطمہ مجھ سے دنیا میں سے جو سوال کرنا ہے لے لو، آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا اگر تمہارے پاس ایمان نہ ہوا۔ تو آخرت کا معاملہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اس قدر آخرت کی فکر سوار۔ اور جذبہ جہاد تو اس قدر تھا کہ بالغ ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد جب بھی کوئی جنگی مارکہ ہوا تو اس میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ بلکہ ان کے اشعار میں سے ایک شعر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ بدن فنا کے لیے پیدا ہوا ہے تو پھر اس بدن پر اللہ کے راستے میں اس کا کٹ جانا وہ تبھی موت سے مرنے سے بہتر۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو اتنا بڑا مقام، یعنی حضور کے ساتھ
ان کا قرب، لیکن اس کے باوجود اپنے آخرت سے غافل بالکل نہیں تھے، اور اعمال کا اس قدر اہتمام تھا کہ ہر خیر کے کام میں وہ آگے ہوتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ان حضرات سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کے اعمال کو اپنایا جائے، کہ ان کے اندر جیسے فکر آخرت تھا، جیسے ذوق عبادت تھا، جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا، اور جیسے صحابہ کی عظمت اور احترام تھا، تو ہمارے دلوں میں بھی ایسے ہو۔ ہماری محبت تو بس صرف زبانی محبت ہوتی ہے کہ زبان سے بس ان کا تذکرہ کر لیا اور ان کی سیرت سے بالکل غافل۔ حالانکہ حقیقی محبت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہو اس کی عادات کو اپناتا ہے، اس کے اعمال کو اپناتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کا یہ حال تھا، حضور سے محبت تھی تو اتنی کہ جو طبی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں قیام فرمایا طبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تو سفر کے دوران انہی جگہوں پر قیام کرتے تھے، چاہے تقاضا ہوتا یا نہ ہو۔ اور جو چیز حضور کو پسند تھی وہی ان کی پسند بن جاتی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق سے کدو کھاتے دیکھا، اس وقت سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی ہمیں تلقین کی ہے، جو احکامات ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، ہمیں محبت تو حضور سے ہے، لیکن ان احکامات کو ہم روزانہ پامال کرتے ہیں، روزانہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ یہی حال حضرات صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ ہمارا ہے۔ تو یہ خالی محبت جو ہے یہ کام آنے والی نہیں۔ ہاں، اس محبت کے ساتھ اگر ان کی اتباع بھی ہوگی، ان کی اقتداء بھی ہوگی، تو پھر یہ اللہ کی محبوبیت کا بھی ذریعہ بنے گی اور دنیا میں بھی ہمارے لیے فلاح کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔